یاری بائی انوشے احمد ایپیسوڈ نمبر 2۔ علیشے میں تمہارا شوہر ہوں، ہمدان نے کھائی سے آتی آواز میں کہا۔ نہیں نہیں ہمدان، تم میرے سر کے 100 کلو کے تاج ہو، علیشے طنز کرتی ہوئی بولی۔ باجی اتنا دیر کیوں لگا رہا ہے تم؟ اتنی دیر میں تو ہم 4 پیاز کاٹ ڈالے، لالا نے بیزاریت سے کہا۔ میرا گلا ہے، پیاز نہیں، کٹ گیا تو لالا تو چکی پیسے گا جیل میں، ہمدان نے تھوک نگلتے چھری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم کیوں پیسے گا گلا تو باجی کاٹے گا انشاءاللہ، لالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمدان نے گھبرائی ہوئی آنکھوں سے علیشے کو دیکھا۔ 18 گھنٹوں کی دلہن بیوہ ہو جاؤ گی موٹی، ہمدان نے علیشے کو ڈرایا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے سانڈ غازی، علیشے غصے سے بولی۔ یار لالا تیری کیا دشمنی ہے ہمدان سے جو تو اسے قتل کرنے پر بضد ہے، ذوحان نے لالا کے گلے میں ہاتھ ڈالتے دلچسپی سے پوچھا، جبکہ لالا نے ایک آہ بھرتے ہمدان کو غصے سے دیکھا۔ ہمدان نے منہ بسورا۔ کیا بتاؤں ذوحان بھائی، اس آدمی نے میرا بچپن کا پیار چھین لیا مجھ سے، لالا نے دل پر ہاتھ رکھتے مسلتے ہوئے کہا، جبکہ لالا کی بات پر پوری کینٹین نے لالا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کم گھورا زیادہ۔ وہ 17 سال کا بچہ کس بچپن کے پیار کی بات کر رہا تھا؟ بچپن کا پیار؟ عبداللہ نے دوسری طرف سے لالا کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ بے شرمو، میرے گلے پر رکھی ہے اور تم دونوں کو اس کی 2 دن پہلے کی پیار بھری کہانی سننی ہے، ہمدان نے ذوحان اور عبداللہ کو شرم دلانی چاہی۔ چپ کر، عبداللہ نے ہمدان کو ڈپٹا۔ ہاں بول لالا، ذوحان نے لالا کو کہانی سنانے پر متوجہ کیا۔ ہاں تو یہ کہانی ہے میرا اور میرا غنچہ گل کا، لالا نے دکھی ہوتے کینٹین کی چھت کو دیکھتے ہوئے فلیش بیک میں جانے کی کوشش کی، جو کم از کم آج تو کسی صورت ممکن نہ تھا۔ او فلیش بیک کے ہیرو، سیدھا بول، میرے پاس وقت نہیں زیادہ تیری بدولت، ہمدان علیشے کے ہاتھ میں کو دیکھتا سیخ پا ہوتا بولا۔ غنچہ گل کون؟ مہرین بھی دلچسپی سے پوچھنے لگی، جبکہ ہدا، ولید اور علیشے بھی اسی طرف متوجہ تھے۔ ہاں مگر علیشے نے ہمدان کے گلے پر ہنوز رکھی ہوئی تھی۔ میرا بچپن کا پیار، لالا نے آہ بھرتے کہا۔ پورا انڈے سے تو نکل باہر، بچپن کا پیار، ہاں، ہمدان کو تب چڑھی۔ علیشے نے اسے گھورا، ہمدان نے منہ بسورتے کو دیکھا، جبکہ لالا بھی بدمزہ ہوتا ہمدان کو گھورنے لگا۔ تم بولو لالا، ہدا نے بات پر توجہ دلائی۔ غنچہ گل سے ہم محبت کرتا ہے، اس کے لیے روز گلاب کا پھول لے کر جاتا تھا، لالا نے کہا۔ مہرین، ہدا اور علیشے سمیت تمام لڑکیوں نے ہوٹنگ کرتے آ بھری، جبکہ ولید، عبداللہ، ذوحان سمیت تمام لڑکوں نے دلچسپی سے لالا کو دیکھا تو ہمدان نے آنکھیں گھماتے علیشے کی نظریں خود پر محسوس نہ کرتے علیشے کے ہاتھ سے لینی چاہی، مگر علیشے نے فوراً گردن گھمائے ہمدان کو گھورا۔ ہمدان اپنے ارادے میں ناکام ہوتا بڑبڑایا، 4 آنکھوں کی بھوتنی تھا مطلب؟ عبداللہ نے پوچھا۔ ہاں تھا، کیونکہ تمہارا اس خبیث دوست نے ہمارے محبت کو ہم سے جدا کر دیا، لالا نے پھر سرخ ہوتے ناک، گال اور کان سے ہمدان کو گھورتے ہوئے کہا۔ غازی تمہیں شرم نہیں آئی؟ علیشے نے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھوں میں 2 موتی لیے ہمدان سے کہا۔ ہمدان نے بیزاریت میں نفی میں سر ہلایا، علیشے کلس کر رہ گئی۔ اسے کہاں شرم آتا ہے باجی، ہمارا محبت چھین لیا ہم سے، ہم یاد کرتا ہے غنچہ کو دن رات، لالا نے بھرائی آواز میں ہمدان کو ہاتھوں سے کوستے ہوئے کہا۔ سب نے ہمدان کو شرم دلانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ غازی ہی کیا جسے شرم آ جائے۔ اس کی کالی ناگن جیسی زلف، اس کی موٹی موٹی آنکھیں، پائل کی چھن چھن، لالا نے باقاعدہ ناک صاف کرتے کہا۔ لالا کی حالت پر ہدا اور مہرین بھی علیشے کے ساتھ بنا آواز کے رونے لگیں۔
ہدا نے اپنا ہاتھ ولید کے بازو پر رکھتے ایک سسکی بھری۔ ولید نے گردن گھمائے ہدا کو دیکھا جو سو سو کر رہی تھی۔ ولید نے جبڑے بھینچے۔ ہمدان اور لالا کو دیکھا۔ ان دونوں کی وجہ سے اس کی ہدا رو رہی تھی جس کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ولید نے ٹیشو باکس اٹھایا۔ دینا تو وہ ہدا کو چاہتا تھا مگر سب سے پہلے ٹیشو اس میں سے عبداللہ، سوہان، مہرین، لالا اور علیشہ نے اٹھائے اور بدقسمتی سے ٹیشو ختم ہو گئے کیونکہ کم ٹیشو تھے۔ ولید نے ٹیبل پر ٹیشو باکس رکھتے اپنی پاکٹ سے رومال نکالتے ہدا کو دیا جس نے سوں سوں کرتے ولید سے رومال تھاما۔ پانی دوں؟ ولید نے محبت سے پوچھا۔ ہمدان کی نظر ولید پر ہی تھی۔ مجھے دے، زمزم تو نہیں مگر اپنے قاتل کی کینٹین کا پانی ہی میرے آخری وقت میں لکھا ہے، ہمدان نے کہا۔ علیشہ نے پھر اسے گھورا جبکہ ولید ہمدان کی بات کو اگنور کرتا ہدا کے منع کرنے پر لالا کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمدان بڑبڑایا، پیار میں مجنوں خان زادہ۔ لالا آپ فکر نہ کریں، میں منا کر لاؤں گی آپ کے غنچہ گل کو۔ علیشہ نے لالا کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا، باجی تمہارا خصم نے ہمارا غنچہ گل کو بھگا دیا ہمارا زندگی سے۔ لالا آنکھوں پر باقاعدہ ہاتھ رکھتا رو دیا۔ ہاں لالا فکر نہ کرو، ہم سب منائیں گے آپ کے لیے غنچہ گل کو۔ عبداللہ نے بھی علیشہ کا ساتھ دیتے کہا۔ کیسے مناؤ گے؟ ہمدان نے دلچسپی سے پوچھا۔ جیسے مناتے ہیں، ہم بتائیں گے غنچہ کو کہ لالا کتنی محبت کرتا ہے اس سے۔ سوہان نے جذباتی انداز میں جواب دیا۔ وہ نہیں ملے گا، ہم نے بہت ڈھونڈا، وہ ہمیں بھی نہیں ملا۔ لالا نے سوں سوں کرتے ایک دفعہ پھر بھرائی آواز میں کہا، ایسی کی تیسی جو کراچی میں کچھ گم جائے اور ارشد میو کے ہوتے نہ ملے۔ میں ابھی ماموں کو واٹس ایپ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں غنچہ بھابھی کیسے نہیں ملتی۔ سوہان ماتھے پہ بل ڈالے بولا اور موبائل نکالا۔ میرے جذباتی لال، تصویر ہے تیرے پاس؟ ہمدان پیر چھلا کر اطمینان سے پوچھنے لگا جبکہ سوہان نے دانتوں میں زبان دباتے لالا کو دیکھا۔ کیا سچ میں تمہارا ماموں ہمارا غنچہ گل کو ڈھونڈ دے گا؟ لالا نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ لالا میرے ماموں کو ہلکے میں نہیں لو، تصویر دو غنچہ گل کی، بس پھر دیکھنا، سوہان نے اتراتے ہوئے کہا۔ لالا سوہان کی بات پر مسکراتا اپنا موبائل لینے کے لیے بھاگا اور ٹوں ہوتے ہی سوہان کو تصویر موصول ہوئی جسے بنا دیکھے جذباتی سوہان نے اپنے ماموں کو نہ صرف سینڈ کیا بلکہ وائس نوٹ میں سارا ماجرا بتاتے غنچہ کو ڈھونڈنے کا کہا۔ یار ہمدان، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو دو محبت کرنے والوں کو جدا کرے گا، ولید نے ہمدان کو دیکھتے افسوس سے کہا۔ تم لوگوں نے کہانی ساری سن لی لیکن لالے کی جان سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے جدا کیسے کیا اس کی غنچہ گل کو اس سے۔ ہمدان دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے جاتا پیر چلا کر گل کو لمبا کھینچتا ہوا بولا۔ ہاں یہ تو بتا لالا، عبداللہ دلچسپی سے بولا۔ اس نے ہمارا غنچہ گل کا رسی، لالا اپنی بات مکمل کرتا کہ سوہان کو اپنے ماموں کی کال ریسیو ہوئی۔ سوہان کو لگا غنچہ گل مل گئی ہے، اتنی جلدی؟ پہلے وہ حیران ہوا لیکن پھر اتراتے ہوئے کال ریسیو ہی نہیں کی بلکہ اسپیکر پر ڈالتا لالا سمیت پوری اسٹوڈنٹ کے مجموعے کو اپنے آئی فون کی جانب متوجہ کیا۔ السلام علیکم ماموں، اتنی جلدی مل گئی بھابھی غنچہ گل ہماری؟ سوہان بال سیٹ کرتا بولا جبکہ سوہان کے منہ سے بھابھی لفظ سنتا لالا کے ماتھے پر بل پڑے۔ بیٹا یہ تیری بھابھی بہت خوبصورت ہے، غائب تو ہونا ہی تھا اسے۔ ارشد میو کی آواز اسپیکر سے گونجی، آواز میں غصہ تھا یا شاید طنز تھا جسے وہ لوگ سمجھ نہیں پائے۔ ماموں کیا کر رہے ہیں؟ پٹھان کی محبت ہے اور آپ کو پتہ ہے غیرت کے معاملے میں پٹھان کتنی گندی گالیاں دیتے۔ اب سوہان اپنے ماموں سے عزت کے نام پٹھان کے ہاتھوں پٹنے کی بات تو نہیں کر سکتا تھا ورنہ کہیں اس کا ماموں اسے ہی مارنا شروع کر دیتا اور
اور کسی کی عزت پر نظر نہیں رکھتے ماموں۔ سوہان عقل مندی سے کام لیتے اپنے ماموں کو سمجھانے والے انداز میں بولا اور ساتھ ہی ساتھ لالا کے کھلتے منہ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بند کروایا۔ ڈنگر کی اولاد، یہ کس کے ڈنگر کی تصویر بھیجی ہے تو نے مجھے؟ میں ڈی ایس پی ہوں یا ڈنگر سینٹر؟ اور تو یونیورسٹی جا رہا ہے یا طبیلے میں؟ یہ بھینس تیری بھابھی ہے؟ ارشد میوں کی روب دار آگ بگولا آواز کیفیٹیریا میں گونجی، جبکہ زحان کی آنکھیں پھیلی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تو ولید اور عبداللہ نے لالا کو دیکھا، جو کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے لڑاکا عورتوں کی طرح ماتھے پر بل ڈالے سوہان کے آئی فون کو گھور رہا تھا، تو ہمدان کا چھت پھاڑ قہقہا گونجا۔ یہ تمہارا ماما میری غنچے گل کو ڈنگر بول رہا ہے۔ لالا کو بے حد برا لگا، جبکہ زحان نے فوراً اسپیکر بند کرتے فون کان سے لگاتے ماموں کو سوری بولتے کال فوراً ڈسکنیکٹ کی۔ کیا بھیجا تھا تو نے لالا؟ میرے ماموں اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ زحان نے لالا سے پوچھا۔ میرے غنچہ گل کی خوبصورت تصویر، لالا نے جواباً تحمل سے کہا۔ تم لوگ بھی دیکھو غنچہ گل کی خوبصورت تصویر، ہمدان ہنوز اطمینان سے قہقہا ضبط کرتا بولا۔ عبداللہ زحان سے موبائل چپٹنے کے انداز میں لیتا تصویر کو دیکھنے لگا اور تصویر دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلی، تو زحان نے اپنا موبائل واپس لیتے ولید کے ساتھ تصویر دیکھی۔ وہ تصویر ایک بھینس کی تھی، جس کی واقعی خوبصورت ناگن جیسی زلف، میرا مطلب ہے کہ پونچھ تھی، تو بڑی بڑی 2.5 انچ کی آنکھیں، اور پیروں میں تو واقعی پازیب تھی، مطلب میرا گھنگرو وارے لالے تیری خوبصورت گنچا گل۔ ولید، زحان اور عبداللہ کے دل سے واہ نکلی۔ یہ بھینس تیری بچپن کی محبت تھی لالے؟ ولید نے صدمے سے پوچھا، جبکہ ہدا عبداللہ کے ہاتھ سے موبائل لیتی تصویر دیکھنے لگی تو علیشے بھی ہمدان کے گلے سے ہٹاتی ٹیبل پر رکھتی، اپنے سسر کی شان میں کی گئی گستاخی کو بھلاتی ہدا کے ساتھ تصویر دیکھنے لگی، تو مہرین بھی ان کے ساتھ متوجہ ہوئی۔ اور تو نے اس کی بھینس کو کیسے جدا کیا؟ ولید نے اب ہمدان سے پوچھا۔ بھینس نہیں ماڑا غنچہ گل، لالا غصے سے بولا۔ ایک وقت کا ذکر ہے، ہمدان نے بات شروع کرنی چاہی۔ ٹائم نہیں ہے، کلاس شروع ہونے والی ہے، جلدی بولو۔ علیشہ وقت دیکھتی بولی۔ آج اس کی سب سے کھڑوس ٹیچر کے سامنے پریزنٹیشن تھی، وہ اسی لیے تو یونیورسٹی آئی تھی، ورنہ اس کی ماں نے تو منع کر دیا تھا آج یونیورسٹی آنے سے۔ اس پریزنٹیشن کے لیے علیشہ بے حد نروس تھی، تو باقی تمام کلاس علیشہ کے 6 دوستوں سمیت ایکسائٹڈ تھی، کیونکہ آج علیشہ سے سب کو بدلہ لینے کا موقع ملنے والا تھا، جس پر پروفیسر کے صرف کوئز اور پیپرز میں بنا پروفیسر کا سامنا کیے علیشہ اس کی فیورٹ لسٹ میں تھی، اور وہ سب لاکھ محنت کے بعد بھی ذلیل ہوتے رہتے تھے۔ آج اس سینٹا کلاس کی فیورٹ شاگرد کا امتحان جو تھا۔ 2 دن پہلے میں نے لالا کو چائے کا آرڈر دیا تھا، اس نے اپنے لیے چائے بنائی ہوئی تھی، میں نے وہ چائے لینی چاہی، جس پر اس لالے کی جان نے میرے ان ہاتھوں سے چائے کا کپ چھین لیا، ہمدان کہتا اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ آگے؟ علیشہ نے ہنکارا بھرتے کہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا میری غنچہ گل کے دودھ کی چائے ہے، یہ صرف میں پی سکتا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ اس نے غازی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھینا تو غازی نے بھی اس کی بھینس بھگا دی، ہمدان نے فرصت سے جواب دیا، جبکہ لالا کو وہ ہولناک منظر یاد آیا جب اس کی بھینس کو اس ہمدان نے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں پہنچتے چوروں کی طرح گھستے ہوئے اس کی غنچہ گل کی رسی کھولی تھی، اور بھینس کو بھگانے کے ساتھ لالا کو دیکھتا خود بھی وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ لالا نے محلے کے ہر گلی کوچے میں اپنی غنچہ کو دیکھا تھا، وہ کہیں نہیں ملی اسے۔ لالا نے منظر یاد کرتے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ پورا سین سننے کے بعد سب نے ہمدان کو لعنت پیش کی۔
جسے ہمدان نے خوشی خوشی قبول کر لیا، جبکہ علیشہ، ہدا اور مہرین سمیت سب نے لالا اور ہمدان کو غصے سے دیکھتے اپنی کلاسز کا رخ کیا، کیونکہ ان لوگوں کی چغل بازی میں لڑکیوں کے قیمتی آنسو جو بہے تھے، جبکہ ذوحان، ولید اور عبداللہ سمیت تمام لڑکوں نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے لڑکیوں کے پیچھے کلاسز میں جانا ہی مناسب سمجھا۔ تو نے ہماری محبت کو جدا کیا، اللہ تجھے محبت میں ڈبو ڈبو کر مارے گا ماڑا، لالا نے ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہمدان کو دیکھتے کہا۔ تیری بددعا تو جب لگے گی لالے کی جان، جب غازی محبت کرے گا۔ ہمدان اپنی جگہ سے اٹھتا، بالوں میں انگلیاں پھیرتا، آنکھ ونک کر کیا، اس بات سے انجان جس محبت کو وہ مذاق میں لے رہا ہے، وہ محبت اسے ICU تک پہنچانے والی ہے۔